تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ فرقان آیات 35 تا 44۔ آگے کا مضمون۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان کی ان قوموں کا اجمالی حوالہ ہے جن کے اندر رسولوں کی بعثت ہوئی۔ مقصود اس حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو متنبہ کرنا ہے کہ ان قوموں کو بھی اللہ نے اپنی تعلیمات و ہدایات سے آگاہ کیا، لیکن انہوں نے ان کی قدر کرنے کے بجائے ان تعلیمات کے پیش کرنے والوں کا مذاق اڑایا، جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ وہ نہایت تباہ کن انجام سے دوچار ہوئیں۔ اس سورہ میں واقعات کی طرف صرف اشارہ ہے۔ آگے کی سورہ میں جو اس کی مثنیٰ ہے، ان واقعات کی تفصیل آئے گی۔ واقعات کی ترتیب صعودی بھی ہے اور نزولی بھی۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جو سلسلہ بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ جلیل القدر صاحب کتاب و شریعت نبی و رسول تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد گویا سلسلہ رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نیچے سے اوپر کی طرف اشارہ ہوا۔ پھر درمیان کی دوسری امتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے ذکر میں ترتیب نزولی یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ ترجمہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس کا مددگار بنایا۔ بس ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ بس ہم نے ان لوگوں کو بالکل ہی پامال کر کے رکھ دیا، اور قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنی تعلیمات حکمت واضح کیں اور بالآخر ہر ایک کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر تباہی کی بارش برسائی گئی، کیا یہ اس کو دیکھ نہیں رہے؟ بلکہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے متوقع نہیں رہے ہیں، اور جب بھی یہ تمہیں دیکھتے ہیں بس تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں۔ اچھا،
یہی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اس شخص نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور عنقریب جب یہ عذاب دیکھیں گے جان لیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ لوگ کون ہیں۔ بھلا یہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تم اس کے ذمہ دار ہوگے؟ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بس چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ان کے مددگار کی حیثیت سے بار بار جو آتا ہے، اس سے مقصود اس احسان اور اس اتمام حجت کے پہلو کو نمایاں کرنا ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ ایک رسول کے ساتھ اپنے ایک دوسرے پیغمبر کو اس کی مدد کے لیے مامور فرمایا۔ دوسرے مقام میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ اظہار و بیان کے پہلو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر ایک کمی محسوس فرماتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے دعا فرمائی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا شریک کار بنا دیا جائے کہ ان کی زبان آوری اور فصاحت کی مدد سے وہ پوری قوت و اعتماد کے ساتھ تبلیغ حق کر سکیں گے، تاکہ دعوت و اتمام حجت کے پہلو سے ادائے فرض میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان دونوں نبیوں نے بیک وقت فرعونیوں کو دعوت دی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان و اہتمام کی کوئی قدر نہ کی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ مقصود یہاں چونکہ اجمالی اشارہ ہے، اس وجہ سے پوری بات دو فقروں میں سمیٹ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان دونوں رسولوں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے ان تمام نشانیوں کو سحر قرار دے کر ان کی تکذیب کر دی، جس کی سزا بالآخر ان کو یہ ملی کہ ہم نے ان کو یک قلم پامال کر دیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی ہے کہ جن کے دل مسخ ہو چکے ہیں وہ کسی طرح بھی ہدایت قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ دو رسولوں اور ان کے تمام معجزات کی بیک وقت تکذیب کر دیتے ہیں۔ اور اس میں ساتھ ہی قریش کو یہ تنبیہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے بھی فرعون اور اس کی قوم کی روش کی تقلید کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا انجام ان سے کچھ مختلف ہو۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِیمًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اگرچہ تکذیب ایک رسول کی حضرت نوح علیہ السلام، لیکن یہاں لفظ جمع الرسول کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے نزدیک وہی ہے جس کا ذکر ہم سورہ ہود کی آیت 59 کے تحت کر آئے ہیں کہ تمام رسولوں کا پیغام چونکہ ایک ہی ہے اور ان کے بھیجنے والا بھی ایک ہی ہے، اس وجہ سے ایک کا انکار سب کا انکار۔ اس طریقے تعبیر سے مقصود اس جرم کی سنگینی کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جو لوگ کسی رسول کی تکذیب کرتے ہیں وہ سوچ لیں کہ یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس اسلوب کی مثالیں آگے والی سورہ میں بھی آئیں گی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، یعنی ہم نے ان کے اس انجام کو بعد والوں کے لیے درس عبرت بنا دیا کہ وہ اس سے سبق لیں کہ جو لوگ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں بالآخر ان کا حشر یہ ہوا کرتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِیمًا، یعنی اس قسم کے ظالموں کی سزا اسی دنیا کے عذاب پر بس نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آخرت میں بھی ہم نے نہایت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَیْنَ ذَلِکَ کَثِیرًا، یہاں فعل اہلکنا بربنائے قرینہ حذف ہے۔ اصحاب الرس کی تحقیق میں مجھے افسوس ہے کہ اب تک کامیابی نہ ہو سکی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے متعدد نام ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں سے کسی پر ان کو خود بھی اطمینان نہیں۔
انہوں نے بحث کے آخر میں یہ ظاہر بھی کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی کے متعلق بھی وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ صاحب کشاف نے دوسرے ناموں کے ساتھ قوم شعیب علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، بلکہ اسی کو مقدم رکھا ہے، لیکن یہ بات کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ قاف میں اصحاب الرس اور اصحاب الایکا دونوں نام الگ الگ دو مستقل قوموں کے لیے آئے ہیں، اور اصحاب الایکا سے خود قرآن کی تصریح کے مطابق، جیسا کہ آگے والی صورت میں وضاحت ہو جائے گی، اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ مراد ہیں۔ اگر اصحاب الرس سے قوم شعیب مراد ہوتی تو پھر اس کے ساتھ اصحاب الایکا کے ذکر کا کیا محل تھا؟ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ارض القرآن میں اس سے اسماعیلی قبائل کے 12 سلسلوں میں سے ادما کو مراد لیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ان کے حالات بالکل مجہول ہیں۔ حالات کے مجہول ہونے سے قطع نظر بنی اسماعیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی رسول کی بعثت ثابت نہیں ہے، اور یہاں اصحاب الرس کا ذکر جس سیاق میں آیا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کی طرف رسول کی بعثت ہوئی اور انہوں نے عاد و ثمود کی طرح اس کی تکذیب کی۔ بہرحال ان کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرب کی اقوام بعیدہ میں سے کسی قوم کا حوالہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، لیکن اس نے اس رسول کی تکذیب کی اور سنت الہی کے مطابق مستحق عذاب ٹھہری۔ شعرائے جاہلیت میں زہیر نے وادی رس کا ذکر کیا ہے، اور وہ اور وادی رس اس طرح تھے جس طرح منہ کو ہاتھ۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان اور بھی کتنی قومیں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چھوڑا ہے۔ قرآن میں اس بات کا جگہ جگہ ذکر ہے کہ انبیاء اور رسل صرف اتنے ہی نہیں ہیں جتنے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ جو لوگ ہر چیز کو تاریخ کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تاریخ کی نارسائی سے ناواقف ہیں۔ تاریخ کی رسائی بہت محدود ہے اور اس کا بیشتر حصہ رطب و یاس ہر قسم کے مواد پر مشتمل ہے۔ اس دنیا کے احوال سے سب سے زیادہ باخبر اس کا خالق ہی ہے، اس وجہ سے اصلی اعتماد اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہونا چاہیے، نہ کہ تاریخ کی کتابوں پر۔ اگر قرآن نے کسی تاریخی واقعے کا ذکر کیا ہے تو ہمارے علم میں ایک بابرکت اضافہ ہے، اگر تاریخ سے بھی اس کی تائید ہو جائے تو فبہا، نہ ہو تو اس کو تاریخ کی نارسائی پر محمول کیجیے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ ضرب المثل یہاں پوری وضاحت و تفصیل اور تذکیر و تنبیہ کے تمام لوازم کے ساتھ حقائق واضح کر دینے کے مفہوم میں ہے۔ جب کسی کو کوئی بات اچھی طرح ذہن نشین اور اس کے عواقب و نتائج سے پوری طرح آگاہ کر دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے حقائق کو مصور و ممثل کر دینے والی تمثیلیں اور تاریخ کے احوال و واقعات سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کرنے کے لیے آئے، اس وجہ سے انہوں نے صرف اصول و ضوابط بیان کر دینے ہی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ تمثیلات و تاریخ کے احوال و واقعات ان کو اچھی طرح مدلل و مبرہن بھی کر دیا۔ چنانچہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ہر حقیقت امثال و واقعات سے اس طرح واضح کر دی جاتی ہے کہ ایک ہٹ دھرم کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہی طریقہ تمام رسولوں نے اختیار فرمایا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ نہیں سمجھتے، ظاہر ہے کہ وہ لوگ عقل اور دل سے سمجھنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر بھی ماننے والے تھے۔ ایسوں کے بارے میں سنت الہی، جیسا کہ ہم نے جگہ جگہ وضاحت کرتے ہیں، یہ ہے کہ وہ اس قہر الہی سے تباہ کر دیے جاتے ہیں جس کی وہ تکذیب کرتے اور جس کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے ان تمام قوموں کو اچھی طرح سمجھا دیا، لیکن جب انہوں نے سمجھنے سے انکار کر دیا تو بالآخر ان کو بالکل پامال کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حشر تمام قوم کا بھی ہونا ہے۔
اگر اس نے قرآن کی قدر نہ کی۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَىٰ قَرْيَةٍ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ یہ اشارہ قوم لوط کی بستی کی طرف ہے۔ امطرت مطر السوء سے مراد وہ عذاب ہے جو ان پر آیا۔ اس عذاب کی نوعیت ہم نے اس کتاب میں اس کے محل میں واضح کی ہے۔ اگر اس کی پوری تحقیق مطلوب ہو تو مجموعہ تفاسیر فراہی رحمہ اللہ میں سورہ زاریات کی تفسیر پڑھیے۔ یہ قریش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ دوسری قوموں کے احوال و مقامات سے دور یا نابلد ہیں تو کیا اس قوم کے آثار سے بھی ناآشنا ہے جو ہمارے نہایت ہولناک عذاب کا نشانہ بنی۔ اس بستی پر سے تو یہ آئے دن اپنے تجارتی سفروں میں سے گزرتے ہیں، کیا اس کے آثار بھی نہیں دیکھتے تو رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، اس وجہ سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قریش کے تجارتی قافلے قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈروں پر سے برابر گزرتے تھے۔ اس کی وضاحت ہم اس کے محل میں کر چکے ہیں۔ اس آیت میں یہ حقیقت واضح ہوئی کہ آدمی کی آنکھوں کے اندر بصیرت آخرت کے تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو آدمی بظاہر ٹک دیکھتا تو رہتا ہے لیکن اسے نظر کچھ نہیں آتا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یعنی اللہ نے تو ان پر یہ بڑا فضل فرمایا کہ تمہارے اور قرآن کے ذریعے سے ان پر دنیا اور آخرت کے حقائق واضح کیے، لیکن ان کی محرومی اور بدبختی کا حال یہ ہے کہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور طنز و تحقیر کے انداز میں کہتے ہیں، اچھا یہی ہے جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان حضرت نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عبادت پر جمے نہ رہتے۔ فرمایا کہ آج تو ان کو اپنی حماقت پر جمے رہنے پر بڑا ناز ہے، لیکن کل کو جب یہ اپنی اس جہالت کے نتیجے میں عذاب سے دوچار ہوں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیغمبر نے ان کو گمراہ نہیں کرنا چاہا تھا بلکہ ان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کرنے کی کوشش کی، جس کو اختیار نہ کر کے بالآخر وہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ من اضل سبیلا میں جس حقیقت کی طرف اشارہ ہے اس کی وضاحت ہم اوپر آیت 34 کے تحت کرائے ہیں کہ گمراہوں کو اپنی گمراہی کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کا انجام سامنے نہ آئے۔ وہ اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں اور وہ خواہشیں ان کو اس طرح اندھا بنا دیتی ہیں کہ کوئی تذکیر و تنبیہ بھی ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ أَرَأَيْتَ کے اسلوب خطاب پر اس کے محل میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی عقل کو معطل کر کے اپنی باغ اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑی ہے، بھلا تم ان کی ہدایت و اصلاح کے ذمہ دار کس طرح بن سکتے ہو؟ انسان کے اندر رہنمائی کا چراغ عقل ہے، نہ کہ نفس کی خواہشیں، تو جو لوگ اس چراغ کو گل کر کے اپنی خواہشوں کے پرستار بن جائیں آخر ان کو راستہ دکھانا ناقص کے بس ہے۔ یہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ خواہشیں جتنی بھی ہیں وہ سب اندھی ہیں، وہ صرف اپنے مطالبے کو پورا کرنا چاہتی ہیں، ان کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ کیا حق ہے کیا باطل اور کیا خیر ہے کیا شر۔ تو جو شخص ان کا پیرو بن جاتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ گویا وہی اس کے معبود ہیں، وہ اس طرح شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے کہ اس سے اس کے لیے چھوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ام تحسبوا انا الآیہ یعنی تم، خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس طرح جو ان کی اصلاح کی فکر میں اپنے رات دن ایک کیے ہوئے ہو، تو کیا توقع رکھتے ہو کہ ان کے اندر سننے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت ابھی باقی ہے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو یہ صحیح نہیں ہے،
یہ اپنی سننے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ضائع کر کے بالکل چوپایوں کی مانند بلکہ چوپایوں سے بھی بدترین ہو چکے ہیں۔ یہ بات ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ عقل و خرد کو معطل کر کے خواہشوں کے پرستار بننے والوں کے لیے قرآن نے چوپایوں کی تعبیر جو اختیار فرمائی ہے، یہ کوئی مبالغہ کا اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت کا ہے۔ چوپائے بہر حال اور بہر شکل اپنی اس جبلت پر قائم رہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں سر منہ اپنی جبلت سے انحراف نہیں اختیار کرتے، لیکن انسان جب اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے تو وہ جبلت اور فطرت کے تمام حدود توڑ کر چوپایوں سے بھی بدترین بن جایا کرتا ہے۔